نوجوان ہیں، کما رہے ہیں، وقت تو ایک جیسا ہے ہمارا بھی اور ان کا بھی، لیکن انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اس وقت میں ہم نے اللہ کو راضی کر کے ہٹنا ہے، ان کے لیے یہ سارے کام آسان۔ تو ہم چلو چند 100 دفعہ یا 1000 دفعہ ہی لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کریں، اور اگر چلتے پھرتے عادت ڈال لیں تو سبحان اللہ کئی ہزار مرتبہ کرنا بھی آسان ہے۔ اور ہمارے اکابر سبحان اللہ وہاں سینکڑوں اور ہزاروں کی بات نہیں ہوتی تھی، اور لاکھوں کی بھی بات نہیں ہوتی تھی، کروڑوں کی بھی بات نہیں ہوتی تھی، کروڑوں مرتبہ سے زیادہ دل کے اوپر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگتی تھی، کروڑوں مرتبہ سے زیادہ۔ دل کے اوپر کتنا نور ہوتا ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور استغفار کی کثرت کریں۔ اور 2 چیزیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، ایک اللہ رب العزت سے جنت مانگیں اور جہنم سے اللہ تعالی سے پناہ مانگیں۔ تو اس مہینے میں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ چنانچہ رمضان مبارک کا اکرام کیسے کیا جائے، اس کو بھی تھوڑا تفصیل سے بتا دیں۔ جو احترام کرنے والے ہیں وہ تو رمضان سے 2 مہینے پہلے سے ہی دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں، رمضان سے پہلے ہی گناہوں کو توبہ کر کے باطن کا غسل کر لیتے ہیں، اور پھر رمضان خوب اچھے انداز سے گزارتے ہیں۔ لیکن اب آخری عشرہ رہ گیا، اس آخری عشرے میں ہم گناہوں سے اس طرح بچیں جیسے احرام کی حالت میں حاجی محرم گناہوں سے بچا کرتا ہے۔ جو لوگ حج پر گئے ہیں نا، عمرہ پر، ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب احرام باندھ لیتا ہے تو بالکل کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے، پھر جنایات سے بہت بچنے کی کوشش ہوتی ہے، ہر وقت یہ احساس رہتا ہے میں محرم ہوں، احرام باندھا ہوا ہے، بالکل رمضان گزارتے ہوئے وہی کیفیت ہو، انا صائم، میں روزہ دار ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، مجھے اس میں کوئی گناہ نہیں کرنا۔ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد رکھیں، اور کبھی کبھی پورا کلمہ بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جتنا ممکن ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں، حتیٰ کہ 2-3 منٹ بھی اگر خالی ہیں تو اس کو خالی نہ گزرنے دیں، قرآن پاک دیکھ کر پڑھ لیں، اور اگر قرآن پاک پاس نہیں یا وضو نہیں تو جو صورتیں یاد ہیں کم از کم وہی پڑھ لیں۔ حسب استطاعت رمضان مبارک میں صدقہ و خیرات زیادہ کریں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں اپنے دونوں ہاتھ صدقے کے لیے کھول دیا کرتے تھے، جیسے تیز ہوا چلتی ہے اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ، پانی اللہ کے راز پانی کی طرح پیسہ بہا دیتے تھے۔ تو صدقہ و خیرات زیادہ کرنا، وعظ و نصیحت کی محفل میں روز بیٹھیں، کہیں فجر کے بعد ہوتی ہے، کہیں تراویح کے بعد ہوتی ہے، اور آخری عشرے کا سنت اعتکاف اگر نصیب ہو تو سبحان اللہ۔ معتکف کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے کہ جیسے کسی کو منانے کے لیے اس کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ جائے، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ بس نیت کر لے کہ اے رب کریم آپ کو مجھے منا کے اٹھنا ہے۔ واقعی دیکھا ہم نے، محبت میں ایسے ہوتا ہے، اگر کبھی کوئی محبوب ناراض ہو لوگ قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹے سے باپ خفا ہو آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، ابو جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں قدموں میں سے نہیں اٹھوں گا۔ سبحان اللہ، یہی مومن کا حال ہونا چاہیے۔ اے کریم تیرے در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں،
اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔